قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اسی پر میں نے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ پیغام جو بہت زیادہ ضروری ہو وہ قوم تک پہنچانا چاہیے۔ تو ایک پیغام ہے جو بڑا ہی ضروری ہے، جس پر دین کا مدار ہے، دین کی بنیاد ہے، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، مغز قرآن ہے، اور وہ ہے میرے رسول کریم کی محبت، نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی شاید وہ ہوتا ہے جو بڑی پابندی سے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن نعت کی بات کرنا، نبی پاک کی بات کرنا، حضور کے لیے پیار کی بات کرنا، میں نماز پڑھ تو رہا ہوں، روزہ رکھ تو رہا ہوں، خدا کے بندے یہ یاد رکھیں کہ جب تک بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا قلبی رشتہ نہیں نہ ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے ضرور پر آپ کا دل نہیں لگے گا، ہم تلاوت کریں گے ضرور لیکن کچھ چیزیں بوجھ محسوس ہوں گی، مشکل ہوگا وہ کام کرنا۔ جب پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کی طبیعت کا مزاج بدل جاتا ہے، بیٹے ادھر ہی رہیں گے، بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی۔ تو کئی دفعہ بیٹی غلطی بھی کرتی ہے، بیٹے کو مار بھی دیتی ہے، تو ابا پھر بھی اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی سے پیار زیادہ ہے، بیٹی سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں غلط فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، بھی اپنے گھر بھی صحیح ہو کے جائے تو بہتر ہے، لیکن اس سے پیار ہوتا ہے تو اس پر غصہ نہیں آتا، یہ مزاج ہے۔ محبوب پر غصہ، محبوب کی طرف سے کوئی مشکل حکم بھی ملے تو اس پر عمل کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ترتیب بیان کی، فرمایا ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اس نبی پاک کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں، اس کو یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، یہ مدار ایمان ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی پاک کی تعظیم کرے اور خوب توقیر کرے رسول پاک کی۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں، اب صبح و شام اللہ کی پاکی، پہلے ایمان، پھر نبی پاک کی تعظیم، اس کے بعد ذکر تیسرے نمبر پر عبادت کا تذکرہ ہے، یعنی ایمان کے ڈائریکٹ بعد عبادت نہیں، ایمان کے بعد حضور کی محبت ہے۔ جب محبت ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں، اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دین، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے، جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے ہیں،
وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی، اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لیں پردہ سرکا ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے۔ میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا، اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں، جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو۔ مہربانی کرو نا، تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو بھائی، یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے، اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کر پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لوں خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا ہے، یہ حدیث بخاری یار، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں وال دیکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پہ آئی، مینوں بھول گئی سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی۔ وہ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی، تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی۔ چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہیں، جنہیں حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے ہیں 3 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے، یہ بخاری مسلم ہے۔ صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ 2 3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے۔ حضور مصلی پہ چڑھے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے،
عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے، وہ روٹی کھاتے ہیں پر آدھی کچی آدھی پکی، میں منع یہ نہیں کہہ رہا کھاتے نہیں، پر بغیر نمک کے، اور آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ڈالیں تو نمک۔ وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا جی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی، صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے نمازیں پوری پڑھی، حج کیے، صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز دھاگا بھی کرتا ہوں، پیر ہوں، کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آگے کہتی تھی میرا خاوند بلا وجہ مارتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بلا وجہ بیوقوف تو نہیں نا کہ بلا وجہ مارے، وجہ تو ہوگی۔ کہنے لگی نہیں پیر صاحب بلا وجہ ہی مارتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تازی مار کب پڑی؟ کہنے لگی آج ہی پڑی ہے شام کو۔ تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پہ پڑی؟ کہنے لگی پیر صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال پکا دو، تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ڈالی ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، بس جلدی میں نا دال ڈالنا بھول گئی ہوں، باقی ہر شے ڈالی ہے، صرف وہ مسور کی دال۔ تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والی۔ پیر صاحب کہنے لگے نہیں سمجھ آ گئی ہے، واقعی بیوقوف ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، تو نے سارا کچھ تو پکایا ہے، صرف دال ہی نہیں نا پکی، باقی تو پک گیا۔ تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اصل کام تھا وہ تو رہ گیا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالم۔ نبی پاک سے ذاتی دلچسپی، شوق، ذوق، پیار، وارفتگی، آپ کا نا دل کرے حضور کا ذکر کرنے، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے، آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے، جمے، شوق ہو۔ آپ مدینہ، ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفلی حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، تو کہے کہ اللہ مجھے بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے۔ وہ تو فلسفہ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو محبت والے معاملات ہیں نا ان میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ حضور سے محبت، حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی کلمہ پڑھ گئے تھے، جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوئے۔ جناب صدیق اکبر بڑے راضی تھے، ان کے بچے بھی مسلمان تھے، بچیاں بھی مسلمان تھی، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی مسلمان تھے۔ حضرت صدیق اکبر آج بڑے راضی ہیں کہ دیکھو میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے، بڑے راضی، بڑے راضی، اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی حضرت علی کو بتاتے، کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے، کبھی حضرت زبیر کو بتاتے، کبھی عمر فاروق کو، کبھی عثمان غنی۔ یار دیکھا تم نے اللہ نے کرم کیا، میرے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے، اب میری 4 نسلیں حضور کی غلام بن گئی ہیں۔ کیا بات ہے! جب ان کی کیفیت دیکھی نا، قلبی کیفیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ جب کہا نا مبارک ہو تو صدیق اکبر رو پڑے، اٹھ کے حضور کے قریب گئے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرا باپ مسلمان ہوا ہے، میرے کلیجے میں پھول کھل رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی تھی۔ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، اگر ان میں سے کوئی، ابو لہب، ابو سفیان، ابو طالب، اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا، آج مسلمان ہوتا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھا،
پر حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کی رضا، آپ کی طبیعت. یارو ہم لوگ پتہ